السلام علیکم جی. آپ خوش قسمت لوگ ہیں. خوش قسمت اس لیے ہیں کہ جس طرح آپ کی پذیرائی کی جا رہی ہے اس طرح نارملی نہیں کی جاتی، اور میں بھی بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک ایسا اچھا موقع ملا ہے یہاں پہ کہ میں آپ لوگوں سے ڈائریکٹ بات کر سکوں. اور اصل وجہ جس کی وجہ سے میں خوش قسمتی کا ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بڑی خدمت کرتے ہیں. بڑی کمپنیوں میں نے بھی کام کیا ہے، اور ہم یہاں پہ پروفٹ کما کے باہر بھیجتے رہے ہیں کیونکہ باہر کے برانڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک اور آپ کے لیے اعزاز ہے کہ آپ ایک پاکستانی برانڈ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو پروفٹ پیسہ وہ پاکستان کے اندر ہی رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان مزید ترقی کرے گا. دو چیزیں یاد رکھیے گا کسی ملک کی ترقی کے لیے. ایک تو ہوتی ہے فوج اور دوسری ہوتی ہے اکانومی. فوج تگڑی ہو، اکانومی خراب ہو تو وہ ہوتا ہے جو روس کے ساتھ ہوا. اور جہاں اکانومی بہت اچھی ہو اور فوج نہ ہو تو وہ جیسے ہندوستان کے ساتھ ہوا کہ جب انگریز آئے تو ہندوستان اکانومی وائز سونے کی چڑیا تھی، لیکن اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، پراپر فوج ہی نہیں تھی. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ 200 سال آ کے یہاں پہ ہماری بینڈ بجاتے رہے. تو بس یہ ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ بھی ایک سپاہی ہیں. جیسے فوجی ایک سپاہی محاذ پہ لڑتا ہے ایسے ہی آپ نے بھی لڑنا ہے، لیکن آپ کا محاذ یہ ہے، وہ محاذ ہے کہ جب آپ آرڈر بکنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرتے ہیں اور آپ بڑیوں کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ آپ کا محاذ ہے. اس کو جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ اپنی صرف رزق روزی کے لیے نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں ہمیں تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس پارٹ آف دی گیم، لیکن اصل بات ہے جو خدمت آپ کر رہے ہیں ملک کی، اس کا احساس اگر ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ اور محنت سے کام کریں گے. اب جناب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. کوشش یہی ہے جیسے حافظ صاحب نے فرمایا کہ کچھ تو آپ کی پرسنل گروتھ کے اوپر بات کی جائے اور دوسرا کہ کچھ پروفیشنل گروتھ کی بات کی جائے. ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ پروفیشنلی ہم گرو کریں جبکہ پرسنلی گرو نہ کر رہے ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اردو میں بات کروں. بار بار مجھے میرا کیا کہتے ہیں عادت پڑی ہوئی نا انگریزی بولنے کی، اس کو میں ختم کرنے کی کر رہا ہوں. تو میری کوشش ہوگی کہ میکسیمم میں اردو میں ہی بات کروں انشاءاللہ. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے دو ہے اس میں ہیں. ایک تو آپ کی ذاتی گروتھ، اور یہ بھی پھر میں کہہ دوں کہ آپ کی جو ذاتی گروتھ ہوگی نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپنی کو کوئی نقصان ہو جائے گا یا اور کوئی، وہ آپ کی ذاتی ہے. آپ کی گروتھ اولمپیا کی گروتھ، اولمپیا کی گروتھ آپ کی گروتھ ہے. ہمارا ٹارگٹ اور مقصد ایک ہے، آبجیکٹو ایک ہے، اور آپ کی گروتھ اولمپیا کی گروتھ پاکستان کی گروتھ ہے. ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں چلتا ہوں اس چیز کے جو میں لکھ کے لایا ہوں. شروع میں کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بڑی اعلیٰ آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی 4 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ کمیونیکیشن کے لیے بہت اعلیٰ ہے. آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ بھی یاد کر لیجئے، اور جس وقت آپ چاہے اپنے کسٹمر کو ملنے جائیں اس وقت بھی یہ آپ کے کام آئے گی اور آپ کی بات میں اثر آ جائے گا. سٹارٹ آپ کی انفرادی ترقی سے کرتا ہوں، اور ترقی آپ کی انفرادی ہوگی تو پاکستان کی اور اولمپیا کی بھی ترقی ہوگی. پہلی چیز یہ ہے، اب ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں، بڑی بنیادی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں. آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار یہ ہمیں کیا پڑھا رہا ہے، کیا ہمیں نہیں پتہ کہ غسل کرنا چاہیے صبح. آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں کچھ چیزیں چھوڑنی نہیں ہوتی اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے.
تو سب سے پہلے میں تھوڑا ادھر بھی دیکھوں گا کہ پہلی تو چیز حدیث میں نے اوپر لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، تو اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے تو آدھا ایمان تو گیا، اور آدھا ایمان گیا تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو اس لیے بنیادی طور پہ جب آپ صفائی کی بھی کچھ کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ غسل، کیونکہ میں خود سیلز مین رہا ہوں، میں خود جگہ جگہ جاتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے۔ غسل ایک انتہائی اہم پارٹ آف یور جاب ہے کہ صبح نہا دھو کے تیار ہو کے نکلیں، اور اس کے ساتھ آپ فریش ہوں گے، اور کافی امیدیں ایون گرمیوں میں بھی 12-1 بجے تک آپ کا جو موٹیویشن ہے وہ قائم رہے گی۔ دوسری بات جو ہے کہ اگر آپ صبح تو وضو کر کے آئیں گے، غسل کر کے آئیں گے، دوپہر کے وقت آپ غسل نہیں کر سکتے۔ میں گرمیوں کی بات کروں، جیسے دھوپ چمک رہی ہوتی ہے، پسینے نکل رہے ہوتے ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور گرد آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو الرٹ رکھنے کے لیے وضو کریں۔ وضو کی اپنی جو برکت ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن وضو کے ساتھ آپ کے اندر فریشنس ضرور آئے گی، اور وہی بات ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں اور اپنے مسح کرتے ادھر پانی لگتا ہے نا، تو یہاں پہ وہ کسے کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر ریگولیٹر لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ پانی لگنے سے آپ کے ٹوٹل باڈی کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، اور ٹیمپریچر کم ہونے سے آپ کو فریشنس فیل ہوتی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کہ منہ کی صفائی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ منہ کی صفائی یوں کیجئے کہ صبح تو آپ ڈیفینیٹلی کریں گے، برش کریں گے، مسواک کریں گے، لیکن کوشش کریں کہ ایک دفعہ ناشتے کے بعد کر لیں، تاکہ منہ سے ہر قسم کے ذرات نکل جائیں، تو آپ کی جنرل کیفیت اچھی رہے گی۔ اور منہ کی صفائی میں ایک اور چیز میں کہوں گا کہ دوپہر کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ دوپہر کو ہم کھانا کھاتے ہیں اور صبح کے وہ منہ سے تھوڑا سا آپ کے حالات اچھے نہیں رہتے، ہم اس کا اہتمام جنرلی نہیں کرتے۔ اگر کر لیں تو اچھا ہے کہ دوپہر کے بعد آپ دوبارہ ایک دفعہ برش کر لیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں، اگر آپ ایک بیگ لے کے چلتے ہیں تو اس میں ایک ٹوتھ پیسٹ اور ایک برش رکھ لیں۔ یہاں پہ بھی دوپہر کو جس وقت آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں اس وقت ذرا وضو کر لیں یا مسواک کر لیں۔ مسواک اور ٹوتھ برش اس کو میں وائس ورسا یوں سمجھے کہ اس کا مطلب لے رہا ہوں۔ دانت تو صاف کریں، یہ کرو اس لیے کر دیا کہ مجھ سے لکھا نہیں جا رہا تھا، دانت صاف کریں، ٹھیک ہے جی، دوپہر کے بعد بھی کریں، اس سے آپ کے حالات اچھے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، دوپہر کا کھانا کھائیں ضرور، لیکن ذرا کم کھائیں۔ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب دوپہر آتی ہے نا تو مجھے نیند آتی ہے۔ نیند اس وجہ سے آتی ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، میرا بلڈ پریشر اور شوگر لیول کم ہو جاتا ہے، نیند آتی ہے، اور اس کے بعد میں جب کھانا کھا لیتا ہوں تو مجھے اور زور کی نیند آتی ہے، کیونکہ کھانے کے اثرات جو ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں دوپہر کو کھانا ضرور کھائیں، لیکن تھوڑا کم کھائیں، تاکہ آپ کے اندر وہ غنودگی پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں اگر کسی کو کوئی کویسچن ذہن میں آئے، یو آر ویلکم، آپ مجھے کر لیجئے، اور میں بہت زیادہ اس طرح تو نہیں کر رہا جیسے، کیونکہ لیکن آپ مجھے کویسچن ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی تھوڑا سا وائبرنس ادھر پیدا ہو جائے گی۔ اگلا ایک اہم کام ہے صفائی کے علاوہ وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی میں کچھ مسائل ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ لیٹ کیوں ہو جاتے ہیں۔ روز رات کو ہم فیصلہ کرتے ہیں صبح دفتر ٹائم پہ پہنچنا، لیکن ٹائم کو آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ خیال کرنا کیا ہے آپ نے کہ اس کی وجوہات جان لیجئے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے جو آج کل بہت بڑی بیماری ہے، سوشل میڈیا نے ہماری مت مار دی ہے، وہ ہے رات کو دیر سے سونا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کو دیر سے سوئیں
اور اس سے صبح جلدی اٹھ جائیں. آپ نے 6-8 گھنٹے 6-7 گھنٹے تو آپ کی نیند ہونی بھی چاہیے، اور میں تو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی نیند کو پورا کریں. اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ فریش نہیں ہوں گے، تو آپ سے وہ پرفارمنس نہیں ہوگی، آپ کا اپنا موڈ خراب ہوگا. اور جب کسی کے پاس آرڈر لینے گئے ہیں وہ کوئی دیر کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کو ویسے ہی غصہ چڑھنا شروع ہو جائے گا، نیند جو پوری نہیں ہوئی. تو نیند کا پورا کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے رات کو جلدی سوئیں اور دیر سے نہ اٹھیں. صبح اگر جلدی اٹھیں گے، آپ کے پاس 1-2 گھنٹے ہوں گے تیاری کے، تو آپ اچھی تیاری کر لیں گے. اب میں ان چیزوں کی طرف آنے لگا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو دیری ہو جاتی ہے. دیر سے جاگنے میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ 15 منٹ لیٹ ہو جائیں. کبھی گھر کی خواتین سے پوچھ لیجئے، اگر وہ 15 منٹ لیٹ ہو جائے نا تو اس کا سارا اسکیجول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں خواتین سارے علاقے مجھے تائید کر رہی ہیں. اینڈ دیٹ از اے ونڈرفل تھنگ. اوکے. اچھا، ایک اور ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم صبح اٹھ کے کپڑے استری کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اگر صبح لوڈ شیڈنگ ہو جائے، بتی چلی جائے، اور پھر یہ کیا کرنا. اب غور کیجیے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، کپڑے پہلے دن استری کر لیں، وہ جو کہتے ہیں باسی نہیں ہو جائیں گے. کپڑے باسی نہیں ہوتے، آپ اس کو پہلے دن کر کے رکھ لیں، اور بلکہ 2 جوڑے کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیر کے ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. اور اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جو دیر سے آتا ہے نا، چاہے وہ کتنا ہی ایفیشینٹ ہو، وہ ایک احساس گناہ کے ساتھ آتا ہے ہر وقت. اور جب آپ احساس گناہ، جس کو گلٹی کانشیس کہتے ہیں، وہ گلٹی فیل کریں گے، تو پھر آپ سے پرفارمنس ویسی نہیں ہوگی کہ جیسے میں کوئی غلطی کر کے بیٹھا ہوں. اچھا، اب یہ جو سفر کا وقت ہے نا، گھر سے دفتر آنا یا جہاں جانا، اس میں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ غلط حساب ہم لگاتے ہیں وقت کا. رستہ آدھے گھنٹے کا، آپ کیا کرتے ہیں کہ جی آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، اور موٹر سائیکل کو کک ماری اور چلنے لگے. موٹر سائیکل پنکچر ہو گئے، یا آپ نے پیٹرول نہیں بھروایا تھا. جیسے استری کی بات کی ہے، پیٹرول پہلے بھروا کے رکھیں. تو وہاں پہ آپ گئے تو وہاں ذرا رش لگا ہوا ہے، آپ کو 10-15 منٹ وہاں لگ گئے، تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اب آپ دفتر میں آتے ہیں تو آپ کے باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میٹنگ ہونی ہے چھوٹی سی، ڈیفینیٹلی صبح کے وقت آپ ایک کرتے ہوں گے. اور یہ سارے مسئلے تب ٹھیک ہوں گے کہ آپ اپنی تھوڑی سی تیاری یہ کر لیں، اور سفر کا حساب یہ لگائیں کہ آدھے گھنٹے کا رستہ ہے، 15 منٹ مارجن دیں اور 15 منٹ ٹریفک. 15 منٹ مارجن ویسے رکھیں اور 15 منٹ ٹریفک. آج بھی دیکھ لیں، میں کافی دیر پہلے 11 بجے پہنچ گیا تھا. مجھے پتہ تھا 11:30 فنکشن سٹارٹ ہونا ہے. مجھے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ 12 بجے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، بالکل ٹائم کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن میں تقریباً 11 بجے یہاں پہنچ گیا تھا. اور میں ہر دفعہ جب جاتا ہوں، جو اس کے مینیجرز ہوتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں یار میری عادت ہے، میرے رستے میں اگر کوئی obstruction نہیں آئی، ٹریفک کا مسئلہ نہیں آیا، تو میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا ہوں. یہ میری عادت ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی عادت ہے. حافظ صاحب سے بات کی، حافظ صاحب نے اپریشیٹ کیا، وہ خود بھی یہی کرتے ہیں. تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ ذرا مارجن رکھ کے چلیں.